يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظمية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مجلس قبولیت کے لیے دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد حضور مکرم کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے ایک اور بھی اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ بعض مومنین کے توسط سے اس بزم میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور خمسہ مجالس بیاد خاتون جنت سلام اللہ علیہا تو مجھے کہنے دیں کہ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے جو ذات میں ایسی بطول ہے کہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی بطول ہے اور بی بی پاک بھی بطول ہے فرق یہ ہے کہ وہ شادی نہ کر کے بطول ہے
کاش بات بہت سیدہ سلام اللہ علیہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی وطن رہے. دیکھیں بعض مومنین نے اہتمام کیا اور ایک سلسلہ بن پایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو کوئی خاص مخصوصی کا ایام تو نہیں ہے، نہ محرم ہے، نہ سفر ہے، نہ ایام فاطمیہ ہے، نہ رمضان ہے، لیکن بیوی کا ذکر ضرور ہے. تو بیوی کا جو ذکر ہے وہ ان تمام مخصوصیوں سے بالاتر ہے. وہ زمین و آسمان کی محدودیت سے بالاتر ہے. اس لیے کہ جس کی خاطر اللہ نے یہ سب کچھ خلق کیا، وہ بھی جب بیوی کو دیکھتے تھے تو احترام پہ بلند ہو جاتے تھے. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا. جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی، شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا ہے اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں کہ جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی کلما کانت دخلت فاطمہ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط جوانی کے عالم میں، جب بچپن کے عالم میں بھی تشریف لاتی تھی. کلما کانت، جب بھی آتی تھی، قام الیہا. حضور فقط بلند نہیں ہوتے تھے. مجھے بتلایا گیا کہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے علاقے سے یہاں پر مومنین تعلق رکھتے ہیں اور سطح فکری بھی بلند ہے. تو میں ایک بات کہتا ہوں عربی گرامر کے اعتبار سے، قام بہا اگر ہوتا تو کوئی شخص کھڑا ہو احترام میں، قام الیہا آگے بڑھ کر استقبال کر دیتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، بیوی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے. غدیر کے میدان میں علی کو منبر پہ بٹھایا، اور مدینہ میں جہاں بی بی تشریف لاتی تھی تو انہیں بٹھایا وہاں جا خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ بیٹھیں گے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں آ سکتا رسول اللہ کی جگہ پر. اس کے لیے محمد جیسا ہونا ضروری. ہائے 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 بات پہنچ رہی ہے. اچھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا محمد ہم جیسے. کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. فقط وہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے خود محمد نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. جیسے اللہ نے محمد کا نفس کہا ہو. بات تو آئے گی جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پہ بات ہوگی تو انفسنا وانفسکم، نساءنا و نساءکم، تو یہ بات تو آئے گی. تو جیسے اللہ نے نفس رسول کہا ہوگا وہ ہے محمد جیسا. تو حضور کی جگہ پر یا علی بیٹھیں گے یا زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھیں گے. تو حضور نے جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی. اب میں یہاں پر نہیں اس بات پر ابھی رکنا ہے، ابھی سوچنا ہے. ابھی تو بالکل پہلی منزل ہے، میں بات شروع کر رہا ہوں. بس ذرا سوچیں. آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ وہ شہر حوض علمیہ قم مقدس میں درس خارج دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں ذرا سوچو کہ ایک جگہ ہو جہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں، نوح علیہ السلام بھی ہوں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، اور حضور مکرم وہاں کھڑے ہو جائے. تو جہاں حضور کھڑے ہوں تو وہ آدم بیٹھے رہیں گے. کاش میری بات موثر کے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضائع نہ کیجیے گا. جہاں حضور بلند ہو جائے. بھائی سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے. جب معراج پر گئے تھے تو حضور نے امامت کروائی تھی. سبحان اللہ، تمام انبیاء کی امامت حضور نے کروائی تھی. تو جہاں حضور کھڑے ہوں تو کیا وہ نوح علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ سب کھڑے ہو جائیں گے نا، سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. جی ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، الیاس بھی، خضر بھی، سب کھڑے ہو جائیں گے. تو سیدہ وہ ہیں، ایک نبی نہیں. آج بات پہنچ سکے بھائی جس کے احترام میں سوالات انبیاء کی نبوتیں کھڑی ہو جائیں. سبحان اللہ، مل کے سوال. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا. جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے. جب حضور کھڑے ہو گئے تو پھر آدم بھی بلند ہو گئے.
پھر نوح علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، پھر ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، سب کی نبوتیں بلند ہو جائیں۔ اچھا آج کسی بھی اہل سنت عالم سے پوچھ لیں، کسی شیعہ مجتہد سے پوچھ لیں کہ جب بیٹی آئے تو باپ کے لیے کوئی سنت رسول ہے کہ وہ کھڑا ہو؟ سوال ہے بھائی، بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ حسن مومن نے جنہیں بیٹی عطا کی، اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے انشاءاللہ سے، دنیا اور آخرت کا خیر اور عافیت عطا فرمائے۔ سلامت مل کے صلوات بھیجیں سب مومنین مومنات کی سلامتی کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں معاملہ تو برعکس ہے، جب باپ آئے تو بیٹی کے لیے مستحب ہے کہ وہ احترام دیں۔ یہاں تو رسول اللہ بلند ہوتے ہیں۔ ہاں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کے لیے اگر کھڑے ہونا سنت ہو تو پھر ہر باپ کے لیے سنت ہو۔ مجھے لائیے کسی بھی، میں نے کہا کسی بھی محترم عالم دین کا کوئی فتویٰ ہو، کوئی گفتگو ہو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بیٹی کے لیے جب بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے۔ یہ باپ بیٹی کا تو معاملہ ہے نہیں ہے۔ آئے 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 میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ نبوت مصطفیٰ ہے جو عصمت زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے۔ جی بھائی خمسہ بیاد خاتون جنت ہے سلام اللہ علیہ، تو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ تو جب حضور بلند ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی کی محبت میں بلند ہو رہے ہیں، تو بیٹی کی محبت میں تو پھر ہر باپ کے لیے مستحب ہے کہ بیٹی کی محبت میں بلند ہو۔ اچھا ایک اور سوال پوچھ لوں، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، کیا نانا کے لیے مستحب ہے کہ نواسا پوچھ پر آئے تو سجدے کو طول دے؟ یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نانا کے لیے کوئی مستحب لکھا ہوا ہے کہیں پر کہ بھئی امام جماعت ہے نانا اور نواسا ان کی پوچھ پر آ جائے؟ جی ہاں ہر کوئی اسے، یہ نانا نواسے کی محبت میں سجدے کو طول نہیں دے رہے، یہ امامت حسین ہے جو پشت رسالت پر ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، ایسے ہی تھا نا، سر مبارک حضور کا سجدے میں سر ہے نہیں۔ ایک اور جملہ سن لینا، دیکھو نماز مومن کی معراج، ایسا ہے، سجدہ ہے نماز کی معراج، اس لیے کہ سجدے میں انسان کا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا تھا، سن لیجیے گا جملہ، حضور کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور نے کہا لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو، اگر لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو گے تو میرے ساتھ رہو گے جنت میں۔ ہاں اس خاطر ہے کہ اگر ہو سکے تو دن میں کم از کم ایک طولانی سجدہ کیا کرے، ضروری نہیں کہ نماز کا سجدہ ہو، ویسے ہی سجدہ شکر، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا، کوئی بات کرے اللہ سے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ دیکھیں اللہ میں بندے میں یہی تو فرق ہے، بندے سے بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کا دوست ہے، اس نے آپ نے ایک دفعہ مانگا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک بار کہے گا بھائی بس کر دو یار۔ اللہ سے بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھے وہ نماز ہی نہیں چاہیے جس کے بعد تم نے کوئی دعا نہ مانگی، وہ تو نماز ہی منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو اب غور کرنا کہ اللہ عز و جل کا مزاج یہ سجدہ، تو آپ دن میں کم از کم ایک سجدہ ضرور کریں نماز کے علاوہ، جس میں اللہ کا شکر کریں، آج کے دن جو کچھ ہوا، جو نعمتیں ملی اس کا شکر کریں، جن جن بلاؤں سے محفوظ رہے شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، خیر عافیت سلامت گھر، سب کا شکر کریں۔
ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہ مولانا صاحب ہم سجدے میں جاتے ہیں، میں سجدے میں کہا لیکن مجھے 2 منٹ بعد مجھے کہنا ہی نہیں آیا کہ میں اللہ سے کیا کہوں. تو میں نے کہا بس یہی کہہ دو سجدے میں کہ پروردگار مجھے تو کہنا بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. بس یہی کہہ دو. تو سجدہ ہے نماز کی معراج. اب سن لیجئے گا، نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج. اور جسے خود معراج نصیب ہوئی ہے نا وہ سجدے میں ہے. تین معراجیں جمع ہو گئی. نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج. جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے. اور حسین پشتے صاحب معراج پر ہے. جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ جب تک حسین اپنی مرضی سے سر نہ اٹھائے اس وقت تک سر نہ اٹھائیے. حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے اس وقت تک سر نہ اٹھائیے. تو اب آپ پوچھ لیجئے، میں بات تو اسی پہ رکی ہوئی کہ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیجئے کوئی فتویٰ ہے ایسا کہ اگر نانا کی پشت پر نواسا بیٹھ جائے تو وہ 70 مرتبہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب اگر کوئی امام جماعت ایسا کر بھی لے تو چھوٹا سا میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ اگلی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ کو آپ کے نواسے سے محبت ہے تو آپ گھر میں نبھائیے یا آپ مسجد میں اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کر رہے ہیں. تو رسول اللہ سجدہ کرتا ہے. پتہ چلا کہ یہاں نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے، یہاں امامت حسین ہے جو پشت رسالت مصطفیٰ پر ہے اور حضور تعارف کروا رہے ہیں. تو سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. کیا بتلا رہے ہوں؟ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے، صحابہ پیچھے. ایسے ہی منظر ہے نا، حضور امام جماعت ہیں آگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور آگے، صحابہ پیچھے. وہ فرض اپنا نبھا رہے ہیں کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے ہیں. توجہ رکھنا. اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بھئی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تو آپ جتنے پاک کے رشتوں کو وہ حضور کے ساتھ فقط ذاتی رشتوں میں نہ دیکھیں. یہ داماد کی محبت تھوڑی ہے کہ حضور نے علی کو شانوں پر بلند کیا کمن کو تو مولا بہاد آ گیا. داماد کے لیے نہیں کہا، یہ نفس رسول کے لیے کہا. ہوتا کوئی اور نفس رسول تو حضور اس کے لیے بھی کہہ دے. بات پہنچ رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے اب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، حضور احترام میں بلند ہو تو یہ نہ کہا جائے کہ بیٹی کے احترام میں باپ بلند ہوا. بس یہاں سے یہ پہلی بات واضح ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باپ اور بیٹی کا تعلق ہے یہاں پہ فقط عام باپ اور عام بیٹی کے حساب سے نہیں ہے. کون سا ایسا باپ ہے کہ جو بیٹی کے در پر 6 مہینے کے لیے جائے اور جا کر کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آیت تطہیر کی تلاوت کریں جی اور سلام کریں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. پھر فکر قبول کیجئے گا. حضور کہیں نہ کہیں اپنے گھر سے آ رہے تھے نا، کسی نہ کسی گھر سے آ رہے تھے اور سیدہ کے در پہ جا رہے تھے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ کو سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اور آیت تطہیر کو پڑھتے تھے. تو حضور نے سمجھایا کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت. یہ تو در سیدہ کی عظمت ہے. یہ تو سبحان اللہ جی کہ حضور آ کے احترام میں کھڑے ہوں، 6 مہینے تک آ کر سلام کریں، تمام مجمع میں آ کر سلام کریں. ذرا غور کرنا، سیدہ سلام اللہ کے گھر کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا.
اب میں کیا کروں بھائی، مجھے قرآن سے کچھ آیتیں پڑھنے دیجیے گا. سورہ نور کی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جب قرآن تو ایسے اشاروں میں بات کرتا ہے، ابھی ایک اشارہ سامنے آ جائے گا. کچھ گھر ایسے ہیں جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ گھر وہ ہیں کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. سوال، نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے؟ ہائے ہائے، تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مل کے صلوات بھیجیں نا خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. نماز کے بعد کی تسبیح بیوی کے در سے ملی ہے. اس لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جاؤ، بیٹھو اور تسبیح فاطمہ پڑھو سلام اللہ علیہ. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر پہلو بدلے ہوئے، جس پہلو پر آپ نے نماز ختم کی ہے اسی پہلو پر ہی تسبیح پڑھیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، کہ بھی آپ اپنے مقام سے بلند نہیں ہوں گے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. امام نے فرمایا، صادق محمد کا کلام ہے، مسائل الشیعہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز سکھاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. امام نے کہا اس لیے کہ یہ کہنے میں 100 کے برابر اور میزان میں 1000 کے برابر ہے. یہ اس لیے اس تسبیح کا خاص اہتمام ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تسبیح. اچھا ایک آیت سنیں گے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. دیکھو اللہ کو کاہل مومن پسند نہیں، ہاں جو کام نہ کرنے والا ہو. کہتے ہیں اللہ پہ میں توکل کر رہا ہوں. اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کام نہ کرو. لیکن بات سے بات نکلی کہ 5 دن مجلس ہیں تو میرے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بھی رکھی ہے سمامی کی صورت میں. وہ مولا علیہ السلام ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ ہیں کچھ عبادت کر رہے ہیں. اچھا شام کو آئے، پھر وہی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پھر صبح آئے، پھر وہی ہیں. امام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اہل مسجد ہیں. امام کے پاس گئے، امام نے کہا کہ اچھا لوگ کیونکہ انسپائر ہو رہے تھے نا ایسے لوگوں سے. امام نے کہا کہ یہ تم صبح دوپہر شام ہر وقت ہی یہاں ہوتے تو پھر کماتے کہاں؟ کہ مولا ہم صبر کرتے ہیں، اگر کوئی دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہ دے تو صبر کرتے ہیں. امام نے کہا وہ تو کوفہ کے کتے بھی وہی کرتے ہیں. معاف کرنا، لیکن امام کا کلام ہے تو ان کو بھی کوئی دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں دیتا تو صبر کرتے. تم کون؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل اپنے مقام پر، نماز اپنے مقام پر، عبادت اپنے مقام پر، رزق حلال اپنے مقام پر، اس کے لیے محنت کرنا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کیا کمال کا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب دیکھو محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا سب سے بڑے عقل مند تھے جو ہمیں مل گیا ہے سب سے زیادہ اللہ کا فضل ہے. بلکہ صادق محمد کا کلام ہے، امام نے فرمایا کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کچھ احمق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑا رزق دیتا ہے، ہاں کچھ انگوٹھا چھاپ ہے، نام بھی نہیں دیکھنا آتا، وہ بھی کروڑوں کے مالک. تو مولا ایسا کیوں ہوتا؟ امام نے کہا کہ اللہ احمقوں کو رزق اس لیے دیتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے عبرت رہے کہ رزق فقط ان کی عقل سے نہیں ملنے والا. رزق فقط عقل سے نہیں ملے گا، جب اللہ عطا کرے گا تو محنت کرنا ہمارا کام، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، باقی عطا کرنا اس کا کام. یہ نہ کرو کہ بھائی بیٹھے ہوئے چپڑ پھاڑ کے ملے گا. آج کل چپڑ اتنے مہنگے بن رہے ہیں کہ اگر مل بھی گیا تو واپس چپڑ بنانے میں تب حساب پورا ہو جائے گا. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، جب اللہ دے دے اپنا کمالنا سمانا فضل خداوندی سمجھو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں اور اللہ کا ذکر کثیر بھی کرتے رہو.
کسی نے میرے مولا سے پوچھا، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کہا مولا اللہم صلی علی محمد۔ نہیں دیکھیں، میں امید کرتا ہوں امام زمانہ کے والد کا نام آیا، ان کے بابا کا نام، مل کے صلوات بھیج دیں امام زمانہ کہ مولا یہ ذکر کثیر کتنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، رزق کماؤ، میرا ذکر کثیر کرو۔ اب اللہ واجب الوجود، اب میں ایک جگہ بات کر رہا ہوں توحید اور امامت کے حوالے سے، تو یہاں جملہ کہتا ہوں، اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہوگا پورا؟ مولا 1000 دفعہ کریں ذکر تو پورا ہوگا ذکر کثیر، 10,000 دفعہ کہیں، کوئی تسبیح کریں، کوئی چلہ کاٹے، کیا کریں؟ امام نے کہا تم نے ذکر کثیر کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ کہ مولا آپ بتائیے، کہیں ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تصویر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ ذکر کثیر تو میری دادی فاطمہ زہرا کی تصویر؟ جب رزق پہ جاؤ تو یہ ذکر کثیر کرو، یعنی تصویر فاطمہ زہرا پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کرنا ہے حکم دیا، یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بہار الانوار میں جا کر دیکھ لینا، جو میرے شیعہ دوست ہیں، شواہد التنزیل میں جا کے دیکھ لینا، علامہ عبید اللہ حسقانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو میرے سنی دوست ہیں، دونوں کتابوں میں واقعہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے گا یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنا نے حکم دیا؟ حضور نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنا نے حکم دیا۔ اچھا کچھ ایسے وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے جو یہ جانتے تھے کہ جب نبی کی کوئی فضیلت ہو تو اس میں ہم تو شریک نہیں ہو سکتے لیکن علی شامل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ اب دیکھیں کتاب میں نام بھی موجود ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر بیت میں نا، یہ جو آپ نے کہا انبیاء کے گھروں کی تعظیم کرو، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، کاش میری بات پہنچ سکے۔ انہوں نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف، کہ یا رسول اللہ یہ گھر بھی انہی میں سے ہیں جن کی تعظیم کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں صدقے ہو جاؤں حضور کے جواب کے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر بھی انہی میں سے، کہا نام من افضلہا، کہ یہ گھر ان میں سے نہیں ہے، افضل ترین گھر ہی فاطمہ زہرا کا۔ سب سے افضل تو گھر ہی فاطمہ سلام اللہ علیہ، جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، واجب ہے جس گھر کی تعظیم۔ سبحان اللہ۔ تو جو صفت، جو کیفیت، جو ہستی، جو ذات، جو شے میری بیوی سے منسوب ہو جائے، سب کا احترام ہے۔ بیت فاطمہ کا احترام، اولاد فاطمہ کا احترام، جو چادر زہرا میں آ جائے۔ اللہ بھی تعارف یہ نہیں کرواتا کہ یہ محمد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے نواسے ہیں، یہ داماد ہے نا، ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ پروردگار کوئی اور نام نہیں ہے یہاں پر، ہاں یہ فاطمہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے ہیں اس میں۔ ایک مسئلہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، پتہ وہ کیا ہے؟ بعد میں جا کر بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اہل بیت میں کون ہے، کون ایسے ہیں کہ جن کے لیے آیت اثیر ہے۔ کہ بس یاد رہنا اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو، جس کی رشتہ داری رسول کے ساتھ بطول سے بھی ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ ہاں، تو یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ مرکز ہے، مرکز تعارف پنجتن ہے، اس لیے کہ سیدہ فقط وہ ہے کہ جن کا رشتہ ہر ایک سے براہ راست ہے۔
رسول کی بیٹی. اب علی کا جو تعلق ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، نفس رسول ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے جو تعلق ہے بیٹی کے شوہر. حسنین بیٹی کے بیٹے. جو ہستی دیکھ لیں ان کا دوسروں سے جو تعلق بنتا ہے وہ ایک واسطے سے بنتا ہے، سوائے سیدہ کے. یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کو کوئی ہمسر ہی نہ ہو. آدم فمن دونہ، نہ آدم نہ غیر آدم کوئی برابر ہی نہ کر سکے سیدہ کے سلام اللہ علیہ. یعنی بی بی ہے مرکز، سارا نظام ہدایت. یقین جانو میں یہاں بات روک رہا ہوں، سارا نظام ہدایت گھوم رہا ہے سیدہ کے لیے. دیکھو ایام فاطمیہ کے لیے اپنے آپ کو ذرا آمادہ کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ میں ایام فاطمیہ سے پہلے آپ کی خدمت پہنچ کے 5 دن بی بی سلام اللہ سے منسوب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارا نظام ہدایت کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی محدثہ ہیں، جبریل کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوتی تھی. جب حضور کی وفات ہو گئی تو جبریل نازل ہوتے تھے تسلی دینے کے لیے، اللہ کی خدمت سے سلام پہنچا دیتے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. انی اجد فی بدنی ذوق، اے سیدہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جائیں. آپ فاطمہ سلام اللہ کے پاس کیوں آئے؟ ہاں اگر حضور کے بدن میں بھی ذوق ہے تو شفا ملے گی کہاں سے؟ سیدہ سلام اللہ کے پاس سے. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. اے میرے ساتھ سب کچھ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ کے گرد. حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. اللہ یا علی. بات واضح ہو رہی ہے. 2 منزلوں تک ساتھ چلیں گے اور میرے میں آپ کو آپ کا مقام عرض کر دوں اور آپ کا عقیدہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بات آیا نہ ہونے دیجیے گا. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. یہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ سمجھ میں آ رہی ہے جی. اس لیے اب سارا نظام ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھا اس بی بی کے پیچھے. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ یقیناً توجہ دیں کہ اللہ اکبر. حضور کے بعد ایک شخص آیا، یہ روایت سن لیں. دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. وہ شوہر کے جو بیوی پر نعوذ باللہ ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ پست ترین انسان ہے، اس لیے نہ کرے یہ کام. میں شرمندہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. بس آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ایک ولایت دی ہے گھر میں، تو پوچھیں حضور سے کہ ان کا اخلاق کیسے ہے. نقل علی خلق عظیم. ہاتھ نہ اٹھائیں، غلط بات ہے. اور مستور پہ کیا رکھا؟ ایک شخص آیا حضور کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ میری زوجہ وہ ہیں کہ جب میں گھر سے آتا ہوں، گھر پر آتا ہوں واپس، تو اچھی مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی ہیں. حضور سے ایسی لوگ بات کرتے تھے. جب میں گھر سے جاتا ہوں تو گھر کے دروازے تک اچھی مسکراہٹ سے مجھے رخصت کرتی ہیں.
اور جب میں گھر واپس آؤں اور اگر میں کچھ پریشان ہوں تو میری پریشانی دیکھ کر کہتی ہیں کہ اگر تم رزق کے معاملے میں پریشان ہو تو تم تو کوشش کر رہے ہو، اللہ نے جتنا تمہارے لیے حلال میں لکھا ہے میں اس پہ گزارا کر لوں گی. وہ مجھے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تم اپنی آخرت کے لیے پریشان ہو تو اللہ تمہاری اس پریشانی میں اور اضافہ کر دے. کیا مطلب؟ یعنی کہ تمہیں اور سوچنے پہ وہ کرے کہ ہاں میری آخرت بہتر ہو جائے. یا رسول اللہ میری زوجہ ایسی ہے. حضور نے جانتے کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ اللہ نے اپنے کچھ نمائندے رکھے ہیں زمین پر تاکہ اس کا پیغام پہنچے. تیری بیوی اللہ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے. اوہ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو آپ گھر کے لیے اہتمام کریں، کوشش کریں گھر سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جنت کا نمونہ بنے. اپنے غصے کو ضبط کیجیے اور شیطان کو نہ داخل آنے دے گھر میں. بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. کاش میری بات پہنچ سکے، یہ مصرع آپ تک پہنچے گا. میں آپ سے دعا کا طالب ہوں. علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. کہہ دیا میں نے جو کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 جی. تو آج کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ سارا نظام ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سیدہ سلام اللہ کے گرد. انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی. انشاءاللہ پھر یہاں سے بات کو شروع کریں گے اور مزید آگے. تو بس اس بی بی کے جیسے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، لیکن اس بی بی کے جیسے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب بھی نہیں. اللہ اکبر. تو جب بھی بی بی کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ کی مصیبت پڑے یا علی کی غربت پڑے. سادات کرام تشریف فرمائے. مدینہ سیدہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے باوا سے بلند گریہ فرمایا اور کہا مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. وصیت رسول کے مطابق، کتاب الکافی کی روایت ہے، وصیت رسول کے مطابق میرے مولا علی نے صبر کیا. کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ علی، روایت اس طرح سے کہ علی میرے مرنے کے بعد آپ کا حق غصب ہوگا. کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. کہا علی فدق لے لیا جائے گا. کہ یا رسول اللہ ہم صبر کریں گے. اس کے بعد حضور نے کہا علی آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے. روایت ہے فسقط علی الارض، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے. کہا اے علی اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ صبر کریں گے. علی اس وقت صبر نہ کریں تو پورا اسلام ختم ہو جائے. کیوں؟ علی اگر تلوار نکالے نا اس وقت تو کوئی جو نئے مسلمان بننے والے ہیں کون مسلمان بنتا؟ کہ ابھی یہ رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، مسلمانوں کے آپس میں لڑنے لگے. علی نے صبر کیا یہاں تک کہ علی کی گردن میں رسی باندھی. علی کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. ایک یہودی نے دیکھا میرے مولا علی کو، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے کہا کہ یہ علی کی گردن میں رسی ہے. اچھا جانتے ہو روایت میں کہ علی کو ایسے کھینچ رہے تھے کہ جیسے قصاب ذبیحے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع ہے. آج اس کی گردن میں رسی ہے، اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہے اور یہ خاموش ہے، یہ صبر کر رہا ہے. اس سے بڑی حجت کو ہو نہیں سکتی. کیا کیا مصائب نہ گزر گئے علی پر جب بی بی زہرا پر مصیبت آئی. عزیزوں میں کیا عرض کروں، بس ایک کیفیت وہ آئی کہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ علی دفنی باللیل وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا، اور لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے مجھے ناراض کیا.
سیدہ کو رات میں کفن دیا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. تو ایک موقع ایسا آیا، بی بی ام سلمہ اور اسماء بنت امیس وہاں پر موجود تھی. اسماء بنت امیس کا کیونکہ وہ پانی دے رہی تھی، معصوم کے لیے تجہیز و تکفین معصوم ہی کر سکتا ہے، تو مولا علی وہاں پر تھے. اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ وہ علی کے جو تمام بچوں کو چپ کروا رہے تھے نا، ایک موقع آیا کہ علی چیخ مار کر روئے. میں نے پوچھا کہ یا ابو الحسن آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ سیدہ کے پہلو میں کوڑے کا نشان، زخم کا نشان اب تک ہے. سیدہ نے وہ نشان علی سے بھی سادات کرام جو آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی جدہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے. جب اولاد کے سامنے ماں کے مسائل پڑے جائیں، اے امام زمانہ علیہ السلام آپ کا واسطہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا، جتنے مومنین تشریف فرما ہے، جتنے مومنات ہیں، جس کے دل میں جو حاجت ہے مولا مجھے نہیں معلوم، اس وقت آپ کربلا میں ہیں یا مشہد میں ہیں یا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں میں ہیں اور اپنی دادی فاطمہ الزہرا پر گریہ کر رہے ہیں. ایک جملہ مجھے کہنے دے، میں اختتام کرتا ہوں. دیکھو جذبات کی بات ہے، فطرت کی بات ہے. جب مولا علی اس وقت رو رہے ہوں گے تو بی بی زینب تو 5 برس کی تھی، تو بی بی زینب نے آ کر پوچھا ہوگا نا کہ بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا ہوگا بیٹی آپ کی یہ ماں کے پہلو پر جو زخم کا نشان ہے، کوڑے کا نشان ہے. اللہ اکبر. ایک شقی نے میں زبان ساتھ نہیں دیتی سیدہ سلام اللہ کے مسائل پڑھتے ہوئے، حتیٰ تعزیانے کا لفظ ہے، میں کیا عرض کروں. بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک تعزیانہ کھایا ہے، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام، اللہ جانے زینب اور کتنے گھوڑے والے، اللہ جانے بی بی جہاں سے گزرتی تھی گرم پانی پھینکا، کوئی رہ پھینکا تھا، کہتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے انتقام لے لو. چلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں. یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا. حدیث میں کہ جب کسی صحابی کو کچھ مانگنا ہوتا تھا نا حضور سے، تو کبھی ایسا کرتے تھے کہ حسین کو گود میں لے کر آتے تھے، کبھی سیدہ سلام اللہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کے حق کا واسطہ، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ کو ان کی بیٹی کے حق کا واسطہ دیا جائے تو رسول اللہ رد نہیں فرمائیں گے. تو چلے بی بی کی خدمت میں. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا. اب اگر گریے کے لیے آماد آئیں تو ایک لفظ اور کہوں. بی بی زہرا سے لوگ آ کر کہتے تھے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. سیدہ دن کے وقت مدینہ سے باہر جاتی، جنت البقیع میں بیٹھ کر روتی تھی، سامنے حسن اور حسین کو بٹھا کر روتی تھی بی بی فاطمہ. اچھا وہ کیسی مجلس ہوگی کہ مجلس پڑھنے والی فاطمہ تو زہرا ہو اور مجلس سننے والے حسن اور حسین ہو. مجھے نہیں معلوم بی بی مجلس میں کیا پڑھتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں کہ بی بی کہتی تھی بابا صبت علیہ مسائب، بابا آپ کے بعد اتنے مسائب آئے، اگر روز روشن براتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتا. چلے اس بی بی کی خدمت میں. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہتنا عند اللہ
ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہت عند اللہ اشفعی